جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسلام معاشرہ ود ملکن سیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہمارے روزگار سے متعلق ہے کہ ہم اپنی معاشی ضروریات کس طریقے سے پوری کرتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے پوری کرنی چاہیے۔ ہم اسی طریقے سے کر رہے ہیں یا ہمارا طریقہ کار ہمارے بتائے ہوئے احکامات سے مختلف ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو جناب بات اس طرح ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا رزق جو ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ ہمارے دین میں تمام دعائیں، تمام ہمارے اعمال جو نیک ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اسی رزق حلال کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ لہٰذا ہم اس معاشرے کے اوپر پوری نظر رکھتے ہوئے یہ چیز محسوس کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور پورا معاشرہ جانتا ہے کہ یہاں جہاں پہ بھی ہم لوگ اگر کسی کے پاس ہم ملازم ہیں تو ہم اس طرح ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے جس طرح ہمیں ادا کرنی چاہیے، لیکن معاوضہ ہم ان سے پورا وصول کر رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ کے جاب کرنے کے پیسے نہیں لیتے، بلکہ جو کام کرتے ہیں اس کے پیسے ہم الگ سے لیتے ہیں اور گورنمنٹ سے ہم فارغ رہنے کی تنخواہیں یا مراعات لے رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم اس قدر اپنی آخرت اور دنیا کو تباہ کر رہے ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم جتنی بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے اپنے رزق کو غیر شرعی طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اتنی ہی زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار اور دانش مند اور عقل مند تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ نہایت ہی ہر لحاظ سے بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے۔ اپنے اولاد کے ساتھ ہماری یہ دشمنی ہے کہ ہم ان کو جو رزق کھلا رہے ہیں وہ حلال نہیں کھلا رہے، حرام کھلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہماری اولاد کی صورت میں نکلتا ہے، ہماری بچیوں اور بچوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور دوسری نمبر پہ یہ جو پیسہ ہم حرام طریقے سے کماتے ہیں یہ ہمارا بہت زیادہ تعداد میں دنیا کی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بیماری ایسی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ پیسہ تو دوائی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، ہمارا فضول چلا جاتا ہے، لیکن جو آخرت کا عذاب اور دنیا کی تکلیف ہمارے اوپر اسی طرح برقرار رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں خصوصی طور پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور خود بھی میں اپنے اوپر یہ چیز لازم کرتا ہوں کہ ہم لوگ رزق کمانے کے وقت اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو مد نظر رکھیں اور اس کے اوپر توجہ دیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جو چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے، ہم یہ تکلیفیں اور پریشانیاں خود خریدتے ہیں، خود ہم یعنی حاصل کرتے ہیں بڑی کوشش کر کے، تو یہ نہ کی جائیں۔ ان کے بدلے آپ محنت کریں، کوشش کریں اور حلال کا رزق کمائیں، اور تھوڑا کمائیں لیکن برکت والا، اللہ تعالیٰ سے برکت والا اور کم رزق جو ہے وہ انسان کے یعنی لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کثیر رزق ہو لیکن وہ حرام ہو۔ وہ حرام رزق ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے۔ بیماری آتی ہے، اولاد میں سے کوئی تفرقہ نکل آتا ہے، اولاد میں سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں جو سبب دنیا میں لگتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ ہم اپنے جہاں کہیں بھی اگر ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہم پوری ڈیوٹی کریں، اگر ہمارا اس سے گزارا نہیں ہوتا تو ہم اپنے باس سے مطالبہ کریں کہ بھئی ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ لہٰذا کوشش کریں جہاں کہیں بھی آپ کوئی سودا بیچ رہے ہیں تو اس میں ملاوٹ نہ کریں، اس کو آپ بتا کر، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ اپنی جو بھی چیز ہو اس کو بتا کر بیچنا چاہیے، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے اور بغیر کسی ملاوٹ کے اس کو سیل کریں، اور جب وہ چیز ملاوٹ کی ہوئی کسی کے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ جا کر ان کی جو امراض ہیں اس کی وجہ سے اس گھر میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بھی عذاب جو ہے وہ سارا بیچنے والے کے اوپر ہی ہوتا ہے۔
لہٰذا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں کہ ایک آدمی تھا، کریانے والا دکان تھی اس کی، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس ایک دودھ کا کارٹون تھا جو کہ ایکسپائر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس کو جا کے باہر پھینک دیں، لیکن جب وہ پھینکنے کے لیے گیا تو راستے میں اس کے ملازم کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں کہیں اس کو سیل کر دوں۔ اس کی نیت میں فرق آ گیا کہ میں اس کو باہر سے سیل کر دیتا ہوں اور میں کچھ نہ کچھ اس میں سے پیسے کما لیتا ہوں، کسی کو کیا خبر کہ یہ ایکسپائر ہے یا نہیں۔ تو اتنے میں اس کے جو باس جو اس کا تھا، جو دکاندار تھا، اس نے اس کو کال کی کہ بھئی ابھی پھینکا تو نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے ابھی نہیں پھینکا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ اس کو مت پھینکنا، ہمارا وہ فلاں فلاں نام کا ایک ہمسایہ ہے، اس کے گھر دے دیں۔ لہٰذا وہ دودھ کا جو کارٹون تھا وہ اس نے اپنے ہمسائے کے پاس گھر میں بھجوا دیا، لیکن ان کے ہمسائے جو تھے وہ غریب تھے، انہوں نے اس کو کیا کیا کہ ایک کھیر بنانی شروع کی کہ بہت دنوں کے بعد دودھ آیا، اتنا دودھ ہے کہ ہم اس کی کھیر بناتے ہیں۔ جب کھیر بنائی تو وہ کھیر کیا تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے کھیر بنانے کے بعد یہ محسوس کیا کہ یار جس آدمی نے ہمارے اوپر اتنی نیکی کی ہے کہ ہمارے گھر میں بغیر کہنے کے ہماری تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے گھر میں اتنا دودھ بھیج دیا ہے، تو بہتر ہے کہ میں سب سے پہلے ہم اس کو اس کے گھر میں دیتے ہیں تاکہ وہ پہلے کھائیں پھر ہم کھائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک پلیٹ کھیر کی وہ نکالی اور اپنے اس دکاندار جو اس کا ہمسایہ تھا جنہوں نے بھجوائی تھی ان کو بطور تحفہ بھیج دی کہ جی یہ آپ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے آپ لوگوں کے گھر میں دیں اور آپ کھا کے اس کو انجوائے کریں۔ لہٰذا جب وہ کھیر اس کے گھر میں پہنچی تو اس کی بیوی نے وہ کھیر کھا لی۔ کھیر کھانے کے بعد اس کی بیوی کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کو فون آیا کہ جناب آپ کی بیگم جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور بہت زیادہ مریض ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، وہ بیمار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ وہ ہاسپٹل میں گئے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی رپورٹیں لیں، اس نے کہا اس کو فوڈ پوائزنگ ہوئی ہے اور اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا زہر اس کے اندر پھیل گیا ہے، لہذا یہ ٹائم پہ آنے کی وجہ سے جان سے بچ گئی ہے، لیکن اس کو یہ معاملہ کسی ایسی چیز کے کھانے سے ہوا ہے جو کہ مہلک تھی۔ تو اس نے تحقیق کی کہ آخر اس نے کیا کھایا اور کس چیز سے اس کی یہ حالت ہوئی۔ وہ جان سے تو بچ گئی، لیکن اس نے جب بتایا کہ یہ ساتھ والوں کے گھر سے کھیر آئی تھی جس کی وجہ سے وہ کھیر کھائی ہے، تو اس کے فوراً بعد ہی ہماری ماما کو یا ہماری والدہ کو یہ تکلیف ہوئی۔ تو وہ دکاندار سوچ میں پڑ گیا اور فوری وہ ان کے گھر کی طرف گیا کہ یہ اب تو میری اگر بیوی نے کھائی ہے تو وہ بیمار ہو چکی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سارا خاندان ہی ختم ہو گیا ہو۔ لہذا جب وہ ان کے گھر گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو وہ بہت خوشی سے آئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو کھیر آپ نے بھیجی تھی کیا آپ لوگوں نے بھی کھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک پلیٹ بھیجی ہے، ہماری بیوی سے سستی ہو گئی، وہ آپ کو ڈال کے آپ کے گھر میں ایک پلیٹ بھیجی تھی، اس کے بعد جو باقی تھی اس کا ڈھکنا کھلا رہ گیا اور اوپر سے ایک کرلی جو ہے وہ اس میں پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ ساری کھیر خراب ہو گئی اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کھیر نہیں کھا سکے۔ میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی اور جس نے یہ برا کیا تھا اس کے اوپر ہی یہ برائی کے اثرات نمودار ہوئے، آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہی بات ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں سب سے پہلے واپس آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کے قانون کا ایک عنصر ہے، یہ پہلو ہے کہ ہم جو کریں گے اگر غلط کریں گے تو اس کا غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ سب سے میں بھی خود یہ احتیاط کروں گا اور آپ بھی کہ دیکھیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے رزق کے اوپر خصوصی توجہ دیں۔ یہ رزق حرام اور رزق حلال کے فرق کو محسوس کریں۔ رزق حرام کسی صورت میں دنیا اور آخرت میں کبھی بھی آپ کو یا مجھے یہ فائدہ نہیں دے سکتا، اور رزق حلال جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی مجھے بھٹکنے نہیں دے گا، مجھے عذاب میں نہیں جانے دے گا۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے رزق کا صحیح طریقے سے کمانا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ کوئی ایسا پروگرام کروں جو آپ کو پسند آئے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہو تو جناب اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں،
تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔